أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بلا شبہ اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اور اللہ رب العزت کی طرف شکوہ کناں تھیں، یعنی اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العزت تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہارا گفت و شنید کا سلسلہ اللہ رب العزت سماعت فرما رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ مجادلہ، اس کا نام المجادلہ اسی پہلی آیت میں ایک لفظ تجادلو کا اس کی نسبت سے رکھا گیا۔ باب مفاعلہ ہے، جادلہ یجادلو، تجادلو واحد مؤنث غائب۔ وہ ایک عورت آپ سے تکرار کر رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ جن کا نام خولہ رضی اللہ عنہا تھا، انہوں نے اپنے خامند کے بارے میں یہ بات شیئر کی، جیسے کہ آگے اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ ان کے خامند نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت کے شروع میں یہی لفظ آ رہا ہے زہار کا، کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ آپ میرے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس طرح میری ماں بہن وغیرہ میرے اوپر حرام ہیں، یعنی کسی محرم رشتہ دار کی طرح اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا کہ میرا اس سے کوئی جنسی تعلق نہیں ہوگا، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو خامد نے یہ کہہ دیا تھا، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حوالے سے پہلے کوئی تعلیم نہیں آئی تھی۔ علماء بتاتے ہیں کہ جب یہ آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں تو اس سے پہلے زہار شاید وہ طلاق کے قائم مقام ہوتا تھا، یا ایسا ہی سلسلہ ہوتا تھا کہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو وہ خاتون پریشان ہوئیں، خولہ رضی اللہ عنہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئیں۔ ان کے خامند اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے، اب یہ رسول تھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں اب کیا کروں گی، بوڑھی ہو گئی ہوں، اس بڑھاپے میں میرے پاس کون سی جگہ ہوگی جہاں میں جا کے رہوں گی، میرے خامد نے اس طرح کہہ دیا ہے، تو کوئی گنجائش میرے لیے نکالیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عورت کی جو فریاد تھی، وہ تشتکی الی اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے کے حل کے لیے تو آئی تھی، لیکن حقیقت میں اس کی فریاد اللہ رب العزت سے تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و صحابیات کا عقیدہ کیسا تھا، اور عقیدہ کیا تھا۔ وہ اگر ظاہری اسباب موجود بھی ہوتے یا ظاہری طور پر کسی سے کو فائدہ ہونے کی امید بھی ہوتی، تب بھی
ان کی اصل فریاد اللہ رب العزت سے ہوتی تھی۔ تو آج لوگوں نے جو فوت شدگان ہیں یا دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، جو کہ ظاہری اسباب سے بھی محروم ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب کے حوالے سے بھی وہ مدد نہیں کر سکتے، تب بھی وہ امیدیں ان سے لگائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ نبوی دور میں ظاہری اسباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے تھے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، لیکن اصل جو فریاد ہے وہ اللہ رب العزت سے کر رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، تمہاری بات چیت، گفت و شنید اللہ رب العزت سن رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفات ہیں جو آ، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی تمام صفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہیں اور ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے وہ صفات جدا نہیں ہوتی۔ تو صفت سمع اور صفت بصر بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ تو ہمیشہ سے اللہ رب العزت سمیع ہے، ہمیشہ سے بصیر ہے، اور ہمیشہ تک ابد آباد تک اللہ رب العزت سمیع و بصیر رہے گا۔ کبھی بھی یہ صفات اللہ رب العزت سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنہ کا وہی موقف ہے جو کتاب و سنت نے بتایا ہے، یعنی ان پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت کی جو بھی صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں، قرآن کریم اور صحیح احادیث میں، اہل السنہ ان کو آ، کما یلیق بشان ہی تسلیم کرتے تھے، یعنی مانتے بھی تھے لیکن بغیر تشبیہ و تمثیل کے، بغیر تعویل و تعطیل کے۔ ایک تعویل ہوتی ہے یعنی موڑ دینا، اللہ رب العزت کی صفات کو کسی اور طرف موڑ دینا، یعنی جس طرح صفت سمع ہے، کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفت سمع کو نہیں مانا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، صفت سمع کو کہتے ہیں علم مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سمیع سے مراد علیم ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک روش ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے کہ میں سمیع ہوں، حالانکہ علیم ہونا بھی الگ بیان کیا ہوا ہے۔ اگر علیم، سمیع سے مراد بھی علیم ہے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور امت بھی 1400 سال اہل السنہ والجماعہ جو ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ اس کو الگ صفت ہے۔ تو سمیع صفت سمع ہے، یعنی اللہ رب العزت بالفعل سنتا ہے، کما یلیق بشانہ، لیکن سننے کی کیفیت کیا ہے کہ انسانوں کی ہے، مخلوقات کی ہے؟ حاشا وکلا، اللہ رب العزت کے لیے ہم ایسی کوئی بھی چیز تصور نہیں کر سکتے۔ مخلوقات کی مشابہت جو ہے نا، یہ تو خالق کے لیے ممکن ہی نہیں۔ مخلوق کی مخلوق سے مشابہت جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، حقیقت میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مخلوق کی صفات جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو مخلوق کی صفات جیسا کہ قوت ہے، طاقت جس کو کہتے ہیں، یہ ہر مخلوق میں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں ہاتھی کی طاقت اور چیونٹی کی طاقت کیا برابر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہیں دونوں مخلوق اور دونوں میں یہ صفات مشترک ہیں، لیکن اس کے باوجود مخلوق کی مخلوق کے ساتھ صفات نہیں ملتی، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہاتھ بہت بڑے جانور کا ہے، ہاتھی کا ہاتھ ہے، چیونٹی کا ہاتھ ہے، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تو جب مخلوقات کی صفات آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی، تو خالق کی صفات مخلوق سے کیسے مل سکتی ہیں، یا مخلوق جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ہم اللہ رب العزت کی تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں،
ان کو حقیقت پر محمول کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، یعنی اپنی طرف سے کتاب و سنت کے دلائل اگر ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب، تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت کہتی ہیں اللہ سمیع ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، سننے سے مراد علم ہے۔ اب سننا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہیں گے اللہ سمیع ہے تو مخلوق بھی سمیع ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آ جائے گی۔ تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ دیکھیں، علیم ہونا بھی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، تو علم کو انہوں نے مان لیا، علیم ہونا مان لیا۔ تو اگر علم بھی، تو انسانوں کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، انسانوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ کر اللہ رب العزت کو علیم مان لیتے ہیں کہ اللہ کا علم اور مخلوق کا علم برابر نہیں ہے، ایک جیسا نہیں، تو اسی طرح سمیع و بصیر بھی مانیں، اسی طرح باقی تمام صفات پر بھی ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر بار بار اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی صفات سے بھرا ہوا ہے، آپ کو بار بار ان کا تذکرہ ملے گا۔ ابھی یہ صورت بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے ہر آیت میں تقریباً ذکر آ رہا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ ایک بات جو میں نے اس دن گزارش کی تھی، شاید اب آپ نے نوٹ کی تھی یا نہیں، کہ آیات کا شان نزول ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول کی روایت ثابت ہی نہیں ہوتی، کہ جو شان نزول بیان کیا جا رہا ہے کسی آیت کا، وہ حقیقت میں اس آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، وہ اس آیت کا وہ پس منظر نہیں ہوتا، اس واقعے کی یا اس حادثے کے نتیجے میں وہ آیت نازل نہیں ہوئی ہوتی۔ تو تب تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شان نزول ثابت نہیں ہے، یہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول تو ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات پھر کچھ ایسی روایات میں آئی ہوتی ہیں کہ وہ تفصیلات جو بعض روایات میں آئی ہوتی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ شان نزول تو ثابت ہے، خولہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ ہے، ان کے خاوند نے ان کو ان سے زہار کر لیا، تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے شکایت بھی کی، اپنی فریاد بھی کی، اللہ رب العزت نے اس فریاد کو سن لیا۔ یہ واقعہ تو ثابت ہے، لیکن اس واقعے میں ایک تفصیلی روایت میں یہ آتا ہے، یعنی ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ جب ان کے اصل میں یہ سبب کیا ہوا، خاوند کے زہار کرنے کا سبب کیا ہوا، وہ بیان کیا جاتا ہے جی کہ ان کے خاوند نے انہیں بلایا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں، دوران نماز وہ اپنے خاوند کی بات نہیں سن سکیں، انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، تو انہوں نے زہار کر لیا کہ میں جو آپ کو اپنی ماں بہن کی طرح، انتی علیہ کا ظہری امی، یہ الفاظ عام ہیں کہ تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کا جسم میرے اوپر حرام ہے جنسی حوالے سے، تو آپ بھی میرے اوپر حرام ہیں۔ لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ ثابت ہے کہ زہار کیا تھا، اس کی کوئی وجہ بنی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ یہ وہ روایات جن میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو خاوند نے بلایا تو اپنے خاوند کی بات پر لبیک نہ کہہ پائیں، نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے، تو خاوند نے زہار کر لیا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں۔ تو بہرحال پھر اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے، یہ واقعے کی طرف اشارہ فرما دیا، بس۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک لمبا واقعہ تھا، ساری تفصیل اللہ رب العزت نے چند الفاظ میں سمو دی، اس کی تفصیلات آپ کو احادیث میں مل جائیں گی، واقعات موجود ہیں، بس اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سن لی۔ یہاں سننے سے مراد قبول کرنا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، جس طرح اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا یا خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، تو یہاں تو صفت سماع کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی سماع جو ہے وہ
اجابت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سن لیا، یعنی اللہ رب العزت نے فریاد قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بلانے والے کی دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب دینے سے مراد قبولیت ہے، یعنی اس نے جو مانگا اللہ نے اس کو دے دیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں۔ اب یہاں سے لفظ زہار ہے، یظاہرون باب مفاعلہ ہے یہ بھی، اور پیچھے تجادلو کا تجادلو یہ بھی باب مفاعلہ تھا۔ ظاہر یظاہر، زہار، تو اس کا معنی مفہوم بتا دیا گیا ہے کہ زہار کسے کہتے ہیں، انتی علیہ کا ظاہری امی، کیونکہ اس میں ظاہر کا لفظ آتا ہے، ظاہر کا معنی پشت ہوتا ہے، پیٹھ ہوتی ہے۔ تو لوگ ایسے کہہ دیتے تھے کہ اپنی بیوی کو، تم میرے اوپر ایسے ہی حرام ہو جس طرح میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے۔ تو اس لیے لفظ زہار اس کے لیے استعمال ہوا۔ جو لوگ آپ میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، وہ زبانی طور پر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں ہے، میری ماں کی طرح ہے۔ ما ہن امہاتہم، اپنی عورتوں سے زہار کر کے ان کو ماں کہہ دیتے ہیں، لیکن ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بنتی۔ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، کسی کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بن جاتی کہ وہ کوئی بیوی اس کی ماں بن گئی ہو۔ ماں تو ابد الآباد تک حرام ہے نا، ماں تو محرمات ابدیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کسی صورت بھی اور مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو جو عورت چند لمحے پہلے تک تمہارے لیے حلال تھی، اب اس کو ماں کہہ دو گے تو کیا اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ کیا اب وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی؟ اگر حرام ہوتی تو پہلے بھی حرام ہوتی۔ تو ما ہن امہاتہم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، جن کو تم منہ سے ماں کہہ دیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، بلا شبہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جو ان کے دنیا میں آنے کا سبب بنی ہیں، جن کے بطنوں سے یہ پیدا ہوئے ہیں، مائیں تو وہی ہیں ان کی۔ بیویاں مائیں نہیں بن سکتی ان کے اس کہنے کی وجہ سے، غصے میں کہہ دیا تو میری ماں جیسی ماں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بلا شبہ یہ لوگ منکر بات کہہ رہے ہیں، باتوں میں سے منکر ہے یہ، یعنی نکارت ہے اس کے اندر، یعنی شرع اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کی شریعت میں یہ منع ہے بیوی کو ماں کہنا، اور جھوٹ بھی ہے، زور، جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ بھی ہے، گناہ بھی، زور گناہ کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ بھی ہے، گناہ بھی ہے، منکر قول ہے اور جھوٹ ہے، یا گناہ کی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت بہت بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت کی دو صفات، یعنی یہ جو الفاظ عفو اور غفور، یہ دو صفات اللہ رب العزت کی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو صفات باری تعالیٰ تو اللہ رب جو قرآن کریم میں بارہا 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 تذکرہ ان کا آتا ہے، یعنی اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو ماں نہیں بن گئی، مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ البتہ یہ بات سخت منکر اور گناہ کی بات تھی، اللہ سے کوئی معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا، یہ جرم بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹ آتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ لام عن کے معنی میں، ثم یعودون عما قالوا، لام عن کے معنی میں ہے، جو انہوں نے کہا ہوتا ہے اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اس سے
واپس ہو جاتے ہیں، الفاظ واپس لے لیتے ہیں۔ ثم یعودون لما قالوا، یہ بعض نے الا، لام کو الا کے معنی میں کیا ہے الا، تو پھر یہاں محذوف معنی پڑے گا۔ تو بہرحال جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا واقعی جب وہ کہیں گے کہ ہم آ، توبہ کرتے ہیں، اپنی بات واپس لیتے ہیں، تو کیا ان کی عورتیں دوبارہ ان کی بیویاں بن جائیں گی؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، وہ ان کی بیویاں تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جرمانہ عائد کر دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ ہاتھ لگانے سے مراد یہاں کنایا ہے جماع سے، یعنی بیوی سے جنسی تعلق بنانے سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرنا یہ ضروری ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ جو اللہ رب العزت نے جرمانہ یا سزا کہہ لیں اس کو مالی نافذ کی ہے، یہ اس لیے اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام، جرمانے سے انسان کو نصیحت ہوتی ہے، انسان آئندہ بچتا ہے کہ ایسی غلط بات اپنی زبان پہ نہ لائے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے، یعنی ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے، خبیر ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان تمام اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی مکمل باخبر ہے اللہ رب العزت۔ یہ چونکہ صفت کے صیغے ہیں، تو صفت کے صیغوں میں اور خصوصاً اللہ رب العزت کے لیے جو تو اس میں کمال ہی کمال ہے، ویسے ہی صیغہ صفت جو ہے اس میں دوام ہوتا ہے۔ اسم فاعل میں ضروری نہیں دوام، بلکہ اس میں حدوث غالب ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا عارضی ہونا، جیسے ضاربن مارنے والا، ٹھیک ہے، یا ایک معنی ضربہ یضرب کا چلنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فی الارض، ضربہ فی الارض یعنی زمین میں چلا، تو ضاربن چلنے والا یا مارنے والا، یا آکلن کھانے والا، یا نائمن سونے والا۔ تو یہ جو اسم فاعل ہوتا ہے اس میں جو حالت ہے انسان کی، یعنی وہ فاعل ہے تو وہ عارضی پن اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کو نائم ہم کہہ دیں گے کہ سویا ہوا ہے، نائم سونے والا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی سویا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ سویا ہوا ہے، کبھی جاگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاقل کھانے والا، تو ہر وقت تو بندہ نہیں کھاتا رہتا، کھانے والی ایک حالت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے بندہ کھاتا ہے، لیکن جب صفت کے صیغے آتے تو ان میں دوام آ جاتا ہے۔ یہ عام صفات کی بات جو انسانوں کے لیے ہیں، ان کے اندر بھی دوام ہوتا ہے، جیسا کہ خبیر انسانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خبیر خبر رکھنے والا، یعنی جس کو ہر وقت خبر ہوتی ہے اپنے معاملات کی، جن معاملات کو وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے ان سے ہر وقت باخبر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمیع بصیر بھی کہا گیا ہے، انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سننے والا تو یعنی سننے کی صلاحیت تو انسانوں کے ساتھ رہتی ہے، الا یہ کہ ان کی سماعت میں کوئی خلل آ جائے، وہ بہرے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک ہوتا ہے متکلم، اب اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، تو اس کا معنی بات کرنے والا، تو میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہمیشہ کلام کرتا رہوں، میں یہ اس طرح بولتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر لفظ کلیم استعمال ہوگا کہ جو صفت کلام کے ساتھ متصف رہتا ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت میرے اندر ہمیشہ موجود ہے، اب میں نہیں بولتا، کبھی بولتا ہوں کبھی نہیں بولتا، تو یہ الگ بات ہے، لیکن صفت کلام سے میں متصف ہوں، یعنی میں گونگا نہیں ہوں، میں کلام کرتا ہوں، تو اس کو کلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی صفات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفت کے صیغے ہیں، تو ان کا یہی مطلب ہے کہ ایک ان کے اندر دوام ہے، دوسرا کمال، ٹھیک ہے۔ مبالغہ بھی ہوتا ہے صفت کے صیغوں میں، بعض میں مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو ان سے خوب خبردار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا یہ جرمانہ ہے۔ تو جس کے پاس غلام ہے اس کے لیے غلام آزاد کرنا ضروری ہے، وہ غلام آزاد کرے۔ اب اس بندے کے پاس غلام ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، جو نہ پائے، یعنی گردن یعنی آزاد کرنے کا وسیلہ اس کے پاس نہ ہو، یعنی اس کے پاس غلام نہیں ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید کر غلام آزاد کر سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو دو مسلسل مہینوں کے روزے، یعنی دو مسلسل مہینوں، یعنی روزوں میں بھی تسلسل ہو، 2 مہینوں کے روزے مسلسل، یعنی 60 دن 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں اس نے، یا وہ 59 اور 58 بھی ہو سکتے ہیں، مہینے اسلامی مہینے ہیں نا، اسلامی مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں، 30 کے بھی ہوتے ہیں، دونوں مسلسل 29 کے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں 30 کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال 2 مہینوں کے روزے جو ہیں وہ اس پر لازم ہیں، من قبل ان یتماسا، ان دونوں کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کے آپس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، یعنی اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اس کے پاس 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی، یا تو بوڑھا ہے، بیمار ہے، رکھ نہیں سکتا، یا وہ سمجھتا ہے 2 مہینے میں صبر نہیں کر سکوں گا، یعنی روزے رکھ رکھ کے میں 2 مہینے، ظاہر ہے 60 دن تو گزارنے پڑیں گے اسے، تب وہ جا کر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ۔ اب یہ پورا، یعنی اللہ رب العزت نے جرمانہ بھی کیا، لیکن انسانوں کی استطاعت کے مطابق اس کو فلیکسیبل کر دیا، اس میں اللہ رب العزت نے تھوڑی سی رخصت رکھ دی کہ جو مالدار ہے وہ ایک غلام آزاد کرے گا، جس کے پاس مال کم ہے یا نہیں ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لے، یہ بھی نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ 2 مہینے میں گزارا نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، آئندہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ بیوی کو ماں کہنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ تو ناجائز امر ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، اور جھوٹی بات ہے جو اس نے کر دی ہے، بیوی کو ماں کہہ دیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی جائے۔ تو یہ جرمانہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کبھی جوش میں، کبھی غصے میں، جذبات میں انسان سوچتا ہی نہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو جب ایسا ایک تگڑا جرمانہ اس پر ہو جائے گا تو پھر وہ آئندہ اس سے بچے گا۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ جو معاملات ہیں خواتین یعنی بیویوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، نکاح، طلاق اور زہار وغیرہ، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کو آپ نے پھلانگنا نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے یعنی اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والوں کے لیے، یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی، یہاں زہار کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی۔ پیچھے آپ یعنی جو سورت کا آغاز تھا وہ اسی واقعے سے تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس پر آیات نازل فرما دیں، حکم مکمل ہو گیا، زہار کے حوالے سے تفصیلات طے ہو گئی۔
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، رسوا کر دیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگ رسوا کر دیے گئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے یقیناً بینات آیات یعنی واضح آیات نازل فرما دی ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پہلے فرمایا عذاب علیم دردناک عذاب ہے، دوسرا فرمایا عذاب مہین رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت کی حدوں کو نہیں مانتے یا باتوں کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رسوا کن عذاب رکھا ہے، اور دنیا آخرت میں رسوائی کا شکار ہوں گے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، پہلے لوگوں پر دنیا کے عذاب بھی آئے نا، دنیا کی ذلت بھی ان کا مقدر ہوئی، آخرت میں عذاب مہین تو ان کے لیے ہے ہی، وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، اس ٹکڑے کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کب؟ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، اس دن جب اللہ رب العزت جس دن انہیں اٹھائے گا سب کو، یعنی فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ان کو زندگی بخشے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا، جو وہ انہوں نے کیا اس کی خبر اللہ رب العزت، یعنی پورا حساب نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے ان کے اعمال کی خبر، کیا ہے، کیسے اللہ خبر دے گا؟ نامہ اعمال ان کے سامنے ہوگا۔ تو اس دن جس دن یہ سب کچھ ہوگا، اس دن کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ احصاہ اللہ و نسوہ، اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، یعنی ان کی نافرمانی کو، ان کی بغاوت کو، ان کی سرکشی کو، ان کے کفر کو، ونسوہ، اور وہ بھول چکے تھے۔ یعنی کتنی چیزیں، انسان اتنی لمبی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 30 سال، تو انسان بھول جاتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو 10 سال پہلے ہمارے سے سرزد ہو گئیں، آج یاد بھی نہیں۔ تو انسان بڑے بڑے جرائم کر لیتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نہیں بھولتا۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم تو بھول ہی گئے، ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہی وہ، آپ بھول گئے ہیں نا، اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر لیا ہے فرشتوں کے ذریعے، تو وہ اللہ رب العزت تمہیں اس کی خبر دے دے گا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے۔ تو اعمال اللہ رب العزت کے سامنے ہو رہے ہیں، تو اللہ گواہ ہے اس پر، اللہ رب العزت بھول بھی نہیں سکتا۔ اس نے ان سارے اعمال کو جو کافر کرتے ہیں ان کو محفوظ کر لیا ہے، اور قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت ان کی خبر دے دے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ہم نے انشاءاللہ یہ صورت پڑھنی ہے، سورہ مجادلہ آج انشاءاللہ مکمل کرنی ہے، کیونکہ ہم نے حساب لگایا ہے تو یہ جو 16 لائن والا قرآن پاک ہے ہمارے پاس، اس کے 60 صفحات بنتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سلیبس ہے نا، نصاب ہے سورہ مجادلہ سے لے کر سورۃ الناس تک، تو یہ 3 پارے ہیں، 28، 29 اور 30، تو یہ 60 صفحات بنتے ہیں۔ تو 60 صفحات، اور ہمارا ایک دن کا، یعنی ہفتے میں ایک دن قرآن کے لیے، ایک دن حدیث کے لیے، اور باقی 2 دن دوسرے 2 مضامین کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں۔ تو مہینے میں 4 ہفتے، اور 5 مہینوں میں 20 ہفتے ہوں گے تقریباً۔ ان میں سے کوئی مجبوری بھی بن سکتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب کلاس نہ ہو سکے بالفرض،
ویسے تو اگر نہیں ہو سکے گی تو اس کو ہم آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹ کریں گے. تو بہرحال 20 صفحات ہمارے بنتے ہیں، سوری 20 ہمارے ہفتے بنتے ہیں، 20 دن بنتے ہیں جو ہم قرآن کریم کی ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے ہم نے مختص کیے ہیں. تو چھٹا مہینہ، 5 مہینے ہوئے نا، 20، اور چھٹا مہینہ تو ہمارے امتحانات کا ہوتا ہے. تو 3 صفحے ہم اگر پڑھیں ہر اپنے تفسیر کے سبق میں، 3 صفحات پڑھیں تب ہمارا مکمل ہوتا ہے سلیبس. تو اس لیے انشاءاللہ سورہ ممتحنہ، سورہ مجادلہ، معذرت، سورہ مجادلہ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، آپ نے نہیں دیکھا. تو رؤیت قلبی بھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رؤیت بصری آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے رؤیت قلبی دل سے دیکھنا، یعنی جس کو علم کہتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی خبر، اس کا علم رکھتا ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. نہیں ہوتی سرگوشی 3 لوگوں کی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہیں ہوتی 5 لوگوں کی سرگوشی مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. یعنی 2 کی سرگوشی ہوگی تو تیسرا اللہ ہوگا، جس طرح 3 سے شروع کیا، 3 لوگوں کی سرگوشی اللہ چوتھا ہے. اس سے کم ہوں گے تب بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ہوں گے، اس سے کم بھی نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوں گے، الا ہوا معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہی ہوگا. اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں گے. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ رب العزت ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا. پھر اللہ رب العزت انہیں خبر دے گا بما، ان چیزوں کی، عملو جو انہوں نے عمل کی، یعنی ان کے اعمال کی خبر دے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت کی معیت کا یہاں ذکر ہے، ہوا معہم اینما کانوا، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے. 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے، 4 ہے، 5 ہے تو چھٹا اللہ ہے، اس سے کم یعنی 2 ہیں تو تیسرا، 1 ہے تو دوسرا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے زیادہ ہوں گے تب بھی اللہ ساتھ ہوگا. تو معیت سے مراد اللہ رب العزت کا علم ہے، علم و قدرت. یعنی اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہے، جس پر متواتر دلائل موجود ہیں، کتاب و سنت کے متواتر دلائل موجود ہیں، اور امت کا اجماع ہے 1400 سال سے، اور ہمیشہ، بلکہ پہلی امتوں میں بھی ایسے ہی تھا، تمام انبیاء کا دین مذہب یہی تھا. اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے. اور یہی صحابہ کرام نے بیان کیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی ثابت ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اپنے علم اور قدرت کے حساب سے اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. اور آیت کا آخر جو ان اللہ بکل شیء علیم، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونے سے مراد علم ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت، بلا شبہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو بعض علماء نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ معیت حقیقی ہے، معیت حقیقی ہے، اور کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو بہتر وہی ہے، راجے وہی ہے جو صحابہ نے اور ائمہ دین نے کہا. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اہل و سنہ کی جو تفسیر ہے اس آیت کی وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت علم رکھتا ہے. اللہ رب العزت علم کے اعتبار، علم اللہ رب العزت کا ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، ذات اس کی عرش پر بلند ہے، عرش پر مستوی ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ.
اصل میں پچھلی آیت میں سرگوشی کا ذکر ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا آپ نے، نوح عن النجوى، جنہیں سرگوشی سے روکا گیا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ بار بار لوٹتے ہیں اسی چیز کی طرف جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، یعنی دوبارہ سے پھر وہی حرکت کرتے ہیں۔ منع کیا گیا بھی یہ کام نہیں کرنا، وہ کیا کرتے تھے؟ منافقین سرگوشی کرتے تھے، ایک دوسرے سے خسر پھسر کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے سامنے اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فلا یتناجسنانی دون الاخر، دو لوگ جو ہیں وہ تیسرے بندے کے ہوتے ہوئے آپس میں سرگوشی نہ کریں، اجلی ان یحزنہ ہو، اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا کہ یہ چیز جو تیسرا بندہ جو موجود ہے مجلس میں، اس کو پریشان کر دے گی، وہ پریشان ہو جائے گا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے، فطری بات ہے۔ تو منافقین یہ حرکت کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے، دوسرے مسلمان جو ہیں اس سے پریشان ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سرگوشیاں کیا ہوتی تھیں آگے اللہ رب العزت نے بتایا بھی ہے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں گناہ کی باتوں کی، سرکشی یعنی کہ ظلم کی باتوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتوں کی سرگوشیاں کرتے، آپس میں یہ مشورے کرتے تھے ہم نے گناہ کا کام کیسے کرنا ہے، زیادتی کسی پر کیسے کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیسے کرنی ہے، اس کا مشورہ وہ سرگوشیوں میں کرتے تھے۔ انہیں روکا بھی گیا لیکن وہ نہیں روکے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام ایسے الفاظ سے کہتے ہیں، ایسے طریقے سے کہ جن الفاظ سے اللہ رب العزت نے آپ کو سلام نہیں کہا۔ اب آپ کو سلام اللہ رب العزت نے تو آدم علیہ السلام کو جو سلام سکھایا وہ السلام علیکم ہی تھا، یہی سلام کا طریقہ تھا، شروع سے سارے انبیاء کو یہی سکھایا گیا۔ تو اصل میں یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ اصل تو یہودیوں سے انہوں نے سارا کچھ لیا تھا نا، یہود جو ہے، آپ کو وہ معلوم ہے واقعہ کہ ایک یہودی نے السلام علیکہ کہا تھا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، السلام کی بجائے السام، السلام کا معنی سلامتی اور السام کا معنی موت، آپ کو موت پڑے نعوذ باللہ، یہ اس نے کہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھانپ لیا، سن لیا کہ اس نے یہ کہا ہے، بجائے سلام کے سام کہا ہے، السام، تو آپ کو بد دعا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے پلٹ کر دو الفاظ اور بڑھا کر کہ وعلیک السلام واللعنہ، ایک حدیث میں بخاری میں یہ الفاظ آتے، تو تمہیں بھی موت پڑے اور لعنت بھی اللہ کی پڑے، تمہارے اوپر پھٹکار ہو، یہ غصے میں کہہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نرمی کی تلقین فرمائی، فرمایا کہ میں نے جو جواب دیا تھا وہ کافی تھا، میں نے کہا وعلیکم یا وعلیکا، تیرے اوپر بھی وہی ہو جو تم نے مجھے کہا ہے، یعنی موت تمہیں بھی پڑے اگر تم نے موت کہا ہے تو، سلامتی کہا ہے تو چلو تمہیں بھی سلامتی ملے، اسلام سے بڑی سلامتی کون سی ہے؟ تو اگر اس نے واقعی سلام کیا ہوتا تو اس کو سلامتی کی دعا مل جاتی، یعنی اسلام کی ہدایت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں مل جاتی، اور جیسا کہ اس نے تو بد دعا کی تھی تو وہی بد دعا لوٹ جاتی۔ تو بہرحال وہ لوگ جو منافق ہیں وہ آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اللہ رب العزت نے تو رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ رب العزت نے سلامتیاں نازل فرمائیں، تو وہ کیا ہے، بد دعا دینے کی کوشش کرتے ہیں دبے الفاظ میں، ایسے الفاظ میں کہ سمجھ نہ آئے کسی کو اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ پھر آپس میں بات کرتے ہیں، یا اپنے دل میں کہتے ہیں یا آپس کی مجلس میں یہ بات کرتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے قول کے بدلے میں، ہم جو بات کہتے ہیں، یعنی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں،
الفاظ ہم یعنی ملتے جلتے کہتے ہیں سلام والے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین مقصود ہوتی ہے ہماری. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کر دیتا؟ تو یہ وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، اور اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو برحق سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو برحق ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم پر عذاب نازل کر دیتا. تو حسبہم جہنم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کو جہنم کافی ہے، یہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ رب العزت دنیا میں ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، آخرت میں جہنم کی صورت میں ان کے لیے سزا اللہ نے تیار کی ہے. عذاب ضرور ہوگا، وہ بچیں گے نہیں اللہ کے عذاب سے. تو یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. تو اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کو خطاب فرمایا. یہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا. آپ یعنی ایمان والوں کو خطاب آگے آیا ہے، تو یہ جو پیچھے تذکرہ ہوا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان والے نہیں تھے، منافقین کا تذکرہ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو نہ تم سرگوشی کرو گناہ کی، اور نہ عدوان زیادتی کی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. یعنی جب آپس میں تم نے خسر پھسر کوئی سرگوشی کرنی، کان میں بات کرنی ہے، تو وہ گناہ کی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے. ہاں ضروری اگر کسی سے آپ نے کان میں بات کرنی ہی ہے تو وتناجوا بالبر والتقوی، پھر نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو ایک دوسرے سے. اگر آپ نے مخفی بات کرنی ہے باقیوں سے، ایک تو یہ ہے کہ مجلس کے آداب ہیں کہ 3 بندے ہیں تو پھر 2 سرگوشی نہ کریں، زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے 2 لوگ آپس میں بات کر لیں کان میں، لیکن وہ بات نیکی اور تقوی پر مشتمل ہونی چاہیے، نافرمانی پر نہیں، کسی کو پریشان کرنے یا کسی کو زیادتی کا شکار کرنے یا اللہ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. حشر جس کی طرف ہونا ہے، یعنی آخر لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اس سے ڈر جاؤ. اور جب انسان اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا تقوی دل میں آ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، پھر نیکی تقوی کو اپناتا ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہاں اللہ رب العزت نے بات کھول دی مزید کہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، بلا شبہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو پریشان کرے شیطان جو ایمان والے ہیں. یعنی ایمان والوں کو پریشان کرنے کے لیے شیطان نے یہ اپنے چیلوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ آپس میں سرگوشی کریں. ظاہر انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے دل میں ملال آتا ہے کہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. شیطان جو ہے نا وہ مومنوں کو پریشان کرنے کے لیے سرگوشی سکھاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، یہ شیطان کی طرف سے ہی تعلیم انہیں دی گئی. لیکن وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سرگوشی ایمان والوں کو نقصان نہیں دے گی الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر مومنوں کو، ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سرگوشی سے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی سرگوشی کرے اور اس کے مطابق عمل کرے اور مسلمانوں کو اس کی خبر نہ ہو، مومنوں کو کسی نقصان میں مبتلا ہو جائیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ نقصان نہیں دے سکتے، تو پھر مومنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. یہ لوگ سرگوشیاں ان کے مخفی مشورے آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو پریشانی کی ضرورت نہیں، پھر آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے.
یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اے ایمان والو، جب آپ سے کہا جائے کہ مجلسوں میں تھوڑے جگہ بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جگہ کو فراخ کر لو، مجلسوں میں زیادہ لوگوں کو جگہ دے دو، تو پھر تم جگہ بنایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ رب العزت تمہارے لیے فراخی کر دے گا۔ تم دوسروں کے لیے فراخی کرو، مجلس میں کہا جائے کہ تم فراخی کرو، یعنی آنے والے کو جگہ دے دو، تھوڑا سا سمٹ جاؤ تو اگلے بندے کے لیے فراخی ہو جائے گی۔ تم دوسروں کے لیے فراخی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے فراخی کر دے گا، یعنی دنیا آخرت میں تمہیں بہت سے مصائب سے بچا لے گا اللہ رب العزت، تمہارے لیے راہیں کھول دے گا اللہ رب العزت۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا، اور جب کہہ دیا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ۔ مجلس سے کوئی بڑا ہے، مجلس کا منتظم ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہاں سے اٹھ جاؤ تو پھر آپ اٹھ جائیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آ، منافقین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے تھے باہم مشورے سے کہ ایمان والے تھوڑے دور رہ جائیں۔ پہلے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب سارے بیٹھ گئے، اور ایمان والے وہ بیچارے دور رہ گئے، یا اسی طرح ایمان والے اگر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے تو کوئی ایسے لوگ آئے جن کو آگے آنا چاہیے تھا، جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، یا دیگر کبار جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھانا چاہتے تھے، تو پھر وہ اس سے تنگی محسوس، منافق تو ویسے ہی دل کے تنگ تھے، وہ تو دل کے ہی یعنی برے تھے، تو اس لیے انہوں نے تو تنگی محسوس کرنی تھی۔ مومن جو حقیقی اور خالص مومن تھے وہ بھی اس بات سے تھوڑا تنگ دل ہوتے تھے کہ ہمیں اٹھا کر کسی اور کو بٹھا دیا۔ تو انہیں ادب سکھایا گیا، مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب بڑا جو ہے مجلس کا منعقد کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے مجلس قائم ہے، وہ اگر کسی کو آگے لانا چاہتا ہے تو آپ اس کو جگہ دے دیں، یا تو اس کے لیے جگہ بنا دیں، تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا تنگ کر کے اس کے لیے جگہ کھلی کر دیں، یا اگر کہا جاتا اٹھ جائیں تو پھر اٹھ جائیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم، جن کو علم دیا گیا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مومنوں اور اہل علم دونوں، مومن ہی وہی مومن تھے جو اہل علم تھے۔ اللہ رب العزت کا علم حقیقی طور پر تو وہی ایمان ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، تو حقیقی علم یہی حقیقی ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم، جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ درجات، ٹھیک ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا مفعول بھی اول ہے، اور درجات یہ اصل میں اس کو فی درجات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی اللہ درجات میں بلند کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ایمان والے اور اہل علم، ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے، یعنی تمہارے اعمال کی اللہ رب العزت خبر رکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو فقدموا، تم پہلے پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقہ، صدقہ، سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا ہے تمہیں، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ طہارت کا سبب ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر تم نہ پاؤ
اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تو پھر اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اللہ رب العزت کو پتہ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے مخفی کوئی بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیغمبر بھی اور بطور ایک اعلیٰ اخلاق انسان، اس سے حساب سے بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو کہیں کہ جی تم چلے جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو، دور ہو جاؤ۔ یہ بات مناسب نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ حیا تھی، اس کی وجہ سے آپ خاموش رہتے۔ تو وہ کیا کرتے، اس کو اپنا سٹیٹس ظاہر کرنے کا سبب بناتے۔ یعنی کوئی بھی بڑا انسان ہو، وہ چاہے مال میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے یا مقام شان میں بڑا ہے، اس سے کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہے تو لوگوں کے نظر میں تو بڑا، یہ اس سے بات کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سرگوشی کرتے، آپ کے آ کر کان میں کوئی بات آپ سے پوچھتے، کہتے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا سٹیٹس بنائیں مسلمانوں کے ہاں، اپنا مقام، کہ ہمارا اتنا مقام ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والے جو حقیقی مومن تھے وہ کر لیتے تھے، ان کو بھی شوق ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جا کے کوئی راز نیاز کی بات کریں، آپ کے کان میں کچھ کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کان میں کچھ کہیں۔ ظاہر ہے ایمان والوں کو بھی شوق تھا۔ دوسری طرف ان کے ہاں تو صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مشغول رکھیں، مومنوں سے دور رکھیں۔ جب باتیں کریں سرگوشیاں لمبی لمبی بات کرتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے ان کو روکیں گے بھی نہیں، تو مومنوں کو کم ٹائم ملے گا۔ یہ ان کا اس سے بھی دل خوش ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ مومنوں سے کم ہوتا ہے، مجلس میں ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا سٹیٹس بھی وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، اس سے کہ لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام بن جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریبی ہیں۔ لیکن ایمان والے تو وہ تو صدقے دل سے یہ چاہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ساتھ رابطہ زیادہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک نہیں سکتے کسی کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حیا تھی، ایک شرم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک سکتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا پوری زندگی میں۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس معاملے کو سلجھایا تو ایسے سلجھایا کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا بھی صدقہ کرو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہے پہلے صدقہ کرے۔ اب جو منافق تھے وہ تو ویسے ہی ہو گئے کہ منافق وہ تو دل کے میلے تھے، وہ مال تھوڑا خرچ کرنا تھا انہوں نے، وہ مال نہیں خرچ کرتے تھے۔ ظاہر ہے مال خرچ کرنا یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے مال، جب انہیں پتہ چلا کہ اب مال خرچ کرنا پڑے گا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جو ایمان والے تھے وہ اکثر بیچارے غریب تھے، تو وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم مال نہیں پاتے صدقہ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، پھر ضروری بات کرنی ہے تو کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی طرف سے بھی جو نادار تھے ان کی طرف سے سرگوشی کے والا معاملہ کم پڑ گیا، کیونکہ ایک ضروری تو ہے نا، اب کسی کو کہا جائے کہ آپ اس مجلس میں آنے کے اتنے پیسے ہیں، تو جو غریب ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں، جی فیس معاف ہو گئی۔ تو پھر بھی ہر غریب ہر وقت تو نہیں جائے گا، وہ تھوڑا محسوس کرے گا بھی شاید یہ کوئی آ، میرے لیے شاید مناسب نہیں ہے۔ تو منافقین ویسے ہی ہٹ گئے اپنا مال بچانے کے لیے، اور مومن جو ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہ سرگوشیوں والا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ایک معاملہ تھا، یہ جو تکلیف میں مبتلا کر سکتا تھا، اللہ رب العزت نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب صدقے کا کہا گیا تو پھر دوبارہ سرگوشی کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اشفاقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینا تھا تم نے، تو صدقہ دینے سے تم ڈر گئے اس لیے اب سرگوشی نہیں کرتے ہو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ،
جب تم نے ایسا نہیں کیا یعنی صدقہ نہیں دیا، منافقوں کی طرف سے تو آنا ہی نہیں تھا، مومن بیچارے ویسے نادار تھے، تو یہ ہوا ہی نہیں، تو فوری طور پر ہی اللہ رب العزت نے یعنی کچھ عرصے بعد ہی جب یہ معاملہ ختم ہو گیا سرگوشی والا، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم اٹھا لیا، یعنی حکم منسوخ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے، یہ حکم منسوخ کر دیا اللہ رب العزت نے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم اسے کر نہیں پائے یا تم نے کیا ہی نہیں، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت نے بھی تم پر رجوع فرما لیا، یعنی اللہ رب العزت نے حکم اٹھا لیا۔ تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ صدقہ تم نہیں دے پائے اور اللہ رب العزت نے اس صدقے کو یعنی اس صدقے کی فرضیت بھی تم سے اٹھا لی، تو اب تم یعنی اس صدقہ نہیں کیا تم نے، تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ خبیر یہ بھی صفت باری تعالیٰ ہے، باخبر ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ جی یہاں ہم 2-3 منٹ وقفہ کرتے ہیں، پھر آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ منور بھائی آئے ہیں؟ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمود الرحمان بھائی جی۔ مطلب کہتے ہیں جی الحمدللہ۔ شیخ، جو جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی، اور معیت کے حوالے سے کچھ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ معیت کا انکار کرنا بھی درست نہیں، تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، ہاں جی، جہاں تک تعلق ہے اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پہ نزول کا، نزول باری تعالیٰ کو ہم حق مانتے ہیں، کما یلیق بشانہ ہی۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کا نزول کیسا ہے یا ان مخلوقات کے نزول کی طرح ہے، مخلوقات اوپر ہوتی ہیں تو نیچے آتی ہیں تو اوپر نہیں رہتی، ٹھیک ہے، چھت پہ کوئی بندہ نیچے آیا ہے تو چھت خالی ہوگی اسے، ہم ایسا نہیں کہتے اللہ رب العزت، یہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں، ہم نے ایسا کبھی سوچنا ہی نہیں، اہل السنہ کا یہ نظریہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کی حقیقت کو ڈسکس کیا جائے، اس کی حقیقت کیسی ہے، کیفیت کیا ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نزول باری تعالیٰ برحق ہے، اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، لیکن کیسے؟ کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نزول فرماتا ہے، کما یلیق بشان ہی، اور اس کو اہل السنہ والجماعہ نے، صحابہ تابعین ائمہ دین نے اس کو تسلیم کیا ہے نزول کو حقیقتاً، جبکہ میں نے بتایا کہ صفت معیت کے بارے میں صحابہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، جبکہ اللہ کی ذات عرش پر ہی مستوی ہے۔ بس ہم اس کو برحق مانتے ہیں، جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہم نے اسی طرح سیکھ لیا۔ یہ جو صفات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے یا اخروی معاملات، ان میں ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے، یا اس میں قیاس نہیں چلتا، کوئی قاعدہ قانون ایسا نہیں ہوتا جو ہم بنائیں اور اس کو ہم کہیں کہ ہر جگہ لاگو ہوگا۔ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا، صحابہ نے جس طرح آپ سے سمجھا اور ہمیں پہنچا دیا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ جی طارق بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ شیخ محترم، جی جی۔ شیخ محترم، مرد کی طرف تو اظہار ہو جاتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے بندے کو اپنا بھائی کہہ دے یا باپ کی طرح کہہ دے تو اس سے تو کچھ نہیں کچھ بھی ہوگا نہیں شیخ ہوگا، محترم، کوئی کچھ بھی نہیں کفارہ؟ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بات تو بہت غلط ہے نا۔ مرد نے کہا، حالانکہ مرد کو طلاق کا حق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق تو اس کا حق ہے لیکن زہار اس کا حق نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یقولون منکرا من القول وزورا، بہت
غلط بات ہے اور جھوٹ، عورت بھی کہے گی تو غلط بات اور جھوٹ ہوگا، لیکن ہوگا کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ مرد کی طرف سے اگر کہا جائے تو زہار جاتا ہے، اس کا کفارہ ہوتا ہے، عورت کی طرف سے کہا جائے کہ تو ہوگا کچھ نہیں، لیکن بات غلط ہے، گناہگار ضرور ہو جائے گی وہ، ایسا کہہ کر۔ عبدالشکور بھائی۔ السلام علیکم شیخ وعلیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھنا تھا، یہ ایک وہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں پہلے سفیر تھے، انہوں نے کوئی تفسیر بھی لکھی تھی، آسٹریلیا کے تھے، انہوں نے ان باتوں میں لکھا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی وہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حدیث سے کوئی مطلب نکالنا چاہے، مطلب کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ پہلے صدقہ کریں، جی نایات کے جو ان میں لکھا ہوا ہے یہ ایسا ہی گمراہی ہے بنی کہ ہے، گمراہی ہے، گمراہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے قرآن کی آیت سے، وہ نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ دین نے، اہل سنہ والجماعہ میں سے کسی بندے نے یہ نہیں سمجھا کہ حدیث سے جب استدلال کرنا ہو تو پھر اب صدقہ کرو، ورنہ تو صحابہ کرام، نہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا، ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے یہ نہیں سمجھا، حدیثوں سے وہ استدلال بھی کرتے تھے، پڑھاتے تھے، لوگوں کو سناتے بھی تھے، تو کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بتایا کہ حکم تو منسوخ ہو گیا، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تو حکم ختم کر دیا اسی وقت ہی، اور یہ ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہے، یعنی منسوخ جو حکم ہے، اور ہے بھی ایک الگ مسئلے کے بارے میں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، اور ان سے استنباط استدلال بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی وہ ایسا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم صدقہ کریں، اللہ نے تو حکم دیا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، بس اللہ ان کو ہدایت دے۔ تفسیر لکھنا کون سا ہے کہ وہ کافروں نے بھی تفسیریں لکھ دی ہیں، ایسے ایسے لوگ جو عقیدہ آخرت ہی نہیں رکھتے، دیکھیں جو آخرت کو نہیں مانتا مسلمان ہوگا بھلا، جو جنت جہنم کو ہی نہیں مانتے وہ بھلا مسلمان ہو سکتے ہیں، جو فرشتوں کو نہیں مانتے وہ بھلا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تفسیریں انہوں نے بھی لکھ دی ہیں۔ تفسیر لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں اس کی اہلیت بھی تھی کہ نہیں تفسیر ہے، ایسا بدھو بندہ ہے اس کو تفسیر مطلب اس نے کہاں سے لکھ دی اور کیسے لکھ دی؟ یہ ایسے ہی جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ٹیکے تو لگا دیتے ہیں، لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں، تو ٹیکہ لگانے سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بن جائے گا کوئی؟ تو ایسی کوشش کر کے جو حقیقت میں تفسیر نہیں تحریف ہے قرآن کریم کی، تو کوئی عالم نہیں ثابت ہو جاتا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اینڈ میں دیکھتے ہیں، ٹائم بچتا ہے تو کچھ بات چیت ہو جائے گی، سوال و جواب کی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کر لی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ کیا آپ نہیں دیکھے، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان قوموں سے، اس قوم سے یعنی ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ ہاں یہود مراد ہیں، مغضوب علیہم سورہ فاتحہ میں بھی غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے نہیں ان منافقوں کو کہ انہوں نے مغضوب علیہم قوم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تو اصل میں یہ یہود کا ہی جذبہ ہے نا، منافقین یہ یہود کے پیروکار ہیں، اصل میں یہودیت ان کے اندر رچی بسی تھی، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ جو منافقین ہیں، ما ہم منکم یہ آپ میں سے بھی نہیں، یعنی مسلمان بھی نہیں، مومن بھی نہیں ہے، ولا منہم اور ان میں سے بھی نہیں ہے، یعنی یہود میں سے بھی نہیں ہے، یعنی یہودی ان کو اپنا نہیں سمجھتے، اور یہ مسلمانوں میں سے بھی نہیں ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ پر حلف دیتے ہیں جانتے بوجھتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو جھوٹی باتیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے رہتے ہیں جانتے بوجھتے، پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس جھوٹ پر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کا طریقہ کار ہی یہ تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ ان کی بنیادی خصلت تھی جھوٹ بولنا، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیوں؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے شدید یعنی سخت عذاب تیار فرمایا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بلا شبہ وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ برے عمل کرنے والے بد اعمال لوگ ہیں وہ۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی جب وہ کسی جگہ پھنسنے لگے تو قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر گواہ کسی کے پاس نہیں ہوگا تو قسم کا اعتبار ہوگا پھر، تو بہت سے معاملات میں وہ جھوٹ بولتے تھے، جب جھوٹ پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا تو قسم اٹھا دیتے تھے اور اپنے آپ کو بچا لیتے تھے دنیاوی سزا سے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے لوگوں کو جھوٹ بول بول کر۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رسوا کن عذاب کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نیچے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ رب العزت سے ان کو بچا نہیں سکیں گی۔ لن تغنی عنہم، ان سے کفایت نہیں کریں گی، یعنی ان کو بچا نہیں سکیں گی اللہ سے، نہ ان کی اولادیں نہ ان کے مال۔ تو لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، لا زائدہ ہے یہاں، اصل میں لن تغنی عنہم اموالہم و اولادہم من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکیں، یعنی اللہ سے نہیں بچا، کچھ بھی ذرا برابر بھی نہیں بچا سکیں گے ان کو، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ رب العزت ان سب کو اٹھائے گا یعنی زندہ کرے گا دوبارہ، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ ان کی عادت بد جو ہے جھوٹ والی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان سب کو اٹھا لے گا، وہ اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسم اٹھاتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں یہاں اٹھاتے ہیں تو ادھر قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں اٹھا کے سمجھیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہم علی شیء، وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی وہ راہ راست پر ہیں یا حق پر ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، خبردار یقیناً یہ لوگ، یہی لوگ جھوٹے ہیں، یعنی یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سمجھتے ہیں ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں گے اور آخرت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اس شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، شیطان ان پر غالب آ کر ان کو اللہ کی یاد بھلا چکا ہے۔ اولئک حزب الشیطانی، یہ لوگ جو ہیں یہ شیطان کا گروہ ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہیں، شیطان کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون،
خبردار، بلا شبہ شیطان کا گروہ گھاٹا پانے والا ہے، یعنی شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ بھلا کامیاب تو نہیں ہوں گے نا، وہ ناکام نامراد ہی ہوں گے، چاہے دنیا میں سمجھتے ہوں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، یہی لوگ، یہ لوگ جو ہیں یہ ذلیل لوگوں میں شمار ہوں گے، ذلیل لوگوں میں شامل ہوں گے، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل لوگوں میں شامل ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ رب العزت نے یہ لکھ رکھا ہے، یعنی اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ لاغلبن انا، کہ ضرور بضرور میں غالب آؤں گا، یعنی اللہ فرماتا ہے میں غالب آؤں گا، آنا میں ورسولی، اور میرے رسول، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، کیوں؟ اس لیے کہ بلا شبہ اللہ رب العزت خوب قوت والا، بہت غالب ہے، یعنی ساری قوتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، تو غالب ہی اللہ رب العزت نے آنا ہے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ہی غالب آؤں گا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو، یعنی لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے، یوادون، کہ وہ محبت رکھتے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ، اس شخص سے یا ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے آپ کبھی بھی ایمان والوں کو محبت کرتا نہیں پائیں گے، یعنی ایمان والے کبھی بھی ایسے بدبختوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں، خاندان والے ہوں، تو کبھی بھی آپ اتنے رشتے قریبی ہونے کے باوجود بھی مومن ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس لیے یہ جو ایمان والے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار جو ہیں، یعنی صحابہ کی بات ہو رہی ہے، جب یہ آیات نازل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والوں کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت رکھتے ہوں، تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے نا۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی کبھی بھی صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں رکھیں گے، اگرچہ وہ مخالفین ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں، تب بھی اتنی قریبی رشتہ داری کا بھی وہ خیال نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یعنی صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہی ایمان ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ، روح سے مراد ایمانی قوت، اللہ رب العزت نے خاص ایمانی قوت کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، یعنی ان کے دلوں میں ایک ایمانی قوت ایسی پیدا کر دی ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ باپ، بیٹا، بھائی، کنبہ، قبیلہ، خاوند، بیوی، یہ جو قریبی رشتے ہیں ان کے خلاف ڈٹ جانا، ان کے خلاف کھڑے ہو جانا، ان کے خلاف جہاد اور قتال کے لیے نکل آنا، یہ کوئی آسان بات ہے کوئی؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اپنی خاص مدد ان کے لیے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نتیجہ تھا کہ وہ کبھی بھی
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے بھی ایمان ان کا ڈول جائے یا ان سے محبت کرنے لگے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العزت انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، یعنی ایسے باغات میں اللہ انہیں داخل کرے گا، ایسی جنتوں کا مہمان بنائے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، یعنی جنتوں کے مہمان ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اللہ رب العزت خبر دے رہا ہے رضی اللہ عنہم، اور یہ جو صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہن، رضی اللہ عنہما، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ قرآن کریم کی ایسی ہی آیات سے، یہ بھی اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے، تو وہاں سے ماخوذ ہے، ہم بطور خبر کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے لیے جو رضی اللہ عنہ یہ بطور دعا ہے، بطور خبر نہیں ہے، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بھئی تمہاری دعا کا اللہ کوئی محتاج ہے یا صحابہ محتاج ہیں تمہاری دعا کا کہ تم دعا کرو گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا؟ اللہ تو ان سے راضی ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی ان کے لیے اپنی رضامندی کی۔ تو اب دیکھ لیں یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کیا یہاں بطور دعا ہے یا بطور خبر ہے؟ بطور خبر ہے، اللہ نے خبر دی ہے۔ تو اس لیے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ تو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ والے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کی یہی حالت تھی، اور اللہ رب العزت ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ۔ ایک طرف منافقین ہیں، وہ شیطان کا گروہ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک حزب الشیطان، وہ فرمایا کہ حزب الشیطان جو ہے وہ گھاٹا پانے، ان کے لیے گھاٹا لکھ دیا گیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار، بلا شبہ اللہ رب العزت کا گروہ وہی غالب ہونے والا، اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے۔ حزب اللہ، چونکہ یہ لوگ اس میں یہ لفظ تو بظاہر یہاں مفرد ہے، الفاظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہے حزب اللہ، لیکن اس گروہ میں جس طرح قوم کا لفظ مفرد ہوتا ہے لیکن وہ جمع پر دلالت کرتی ہے، اس طرح الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اسی لیے آگے ہم اور المفلحون جمع کے صیغے آئے ہیں کہ اللہ کا گروہ، یعنی اللہ کے گروہ میں شامل لوگ جو ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اپنا گروہ بھی قرار دیا اور ان کو کامیاب بھی قرار دیا۔ تو یہ سورہ مجادلہ ہے، الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کچھ چیزیں تو بیان ہوئی ہیں، کچھ چیزیں اختصار کی وجہ سے بیان نہیں بھی کی گئیں۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات، یعنی اگر آپ دیکھیں تو احکام کے حوالے سے یہ دیکھیں دو بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں، دو بڑی بڑی تقسیم ہو جاتی ہے آیات باری تعالیٰ کی۔ ایک تو عقیدے پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں جن سے عقیدہ، جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ نے احکامات بھی پڑھے ہیں اور عقائد بھی پڑھے ہیں، تو یقیناً پورا قرآن کریم ہی احکامات سے بھی عبارت ہے اور عقائد سے بھی عبارت ہے۔ عقائد میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے،
فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں قائد قرآن کریم میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ احکام کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر معاملات میں سے کچھ طلاق، نکاح، اور پھر یہ زہار کا جس طرح مسئلہ بیان ہوا، اس طرح بہت سارے احکامات بھی ہیں قرآن کریم میں۔ تو زہار کے حوالے سے آپ نے حکم بھی اس کا پڑھا تفصیلی، اور پھر آگے اسی حکم کو بیان کرتے ہوئے عقائد بھی، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت کی صفت سمع کا اس بات ہے، صفت سمع اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، کما یلیق بشانہ ہی، اللہ رب العزت سمیع ہے، سنتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اسی طرح بصیر صفات باری تعالیٰ پر ایمان لازم ہے۔ اہل سنہ صفات باری تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں جیسے وہ بیان ہوئی ہیں کتاب و سنت میں، ویسے ہی ان پر ایمان لاتے ہیں، تحریف نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے۔ تعطیل کا مطلب سرے سے ان کو ماننے سے انکار کر دینا، جس طرح معطلہ پورا ایک یعنی گروہ ہے جو صفات باری تعالیٰ کو سرے سے ہی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اب قرآن کا تو انکار نہیں کرتے نا، کہتے اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن صفت سمع نہیں، بس سمیع ہے، بس یہ اللہ کا نام ہے سمیع، اللہ کا نام ہے بصیر۔ تو کیا اللہ سنتا بھی ہے؟ نہیں، کہتے نہیں، ہم نہیں کہتے اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے؟ نہیں، بس بصیر ہے بلا بصر، سمیع ہے بلا سمع۔ تو تعطیل بھی نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے۔ سمیع کا معنی کہتے ہیں علیم ہے، بصیر کا معنی علیم ہے، یا اللہ رب العزت کی صفت استوا ہے، جس طرح استوا کا معنی کہتے ہیں جی وہ غلبہ ہے، تو استوا علی العرش کو نہیں مانتے۔ تو اہل سنہ ایسا نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مانتے ہیں تو پھر تمثیل اور تکییف نہیں کرتے۔ تمثیل کا مطلب مثال نہیں دیتے، فلاں مخلوق کی طرح، نعوذ باللہ، اللہ کی فلاں صفت، ایسے بھی نہیں کہتے۔ اور تکییف، اس کی کوئی اور کیفیت بھی بیان نہیں کرتے، یعنی مخلوقات سے مشابہت نہ بھی دیں، اس کے علاوہ کوئی کیفیت بیان کریں کہ ایسے ایسے اللہ رب العزت کی فلاں صفت، تو یہ بھی نہیں کہتے، بس تسلیم کرتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں وارد ہے۔ اسی طرح عفو اور غفور، یہ بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ خبیر اللہ رب العزت کی صفت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے خبیر، اس میں خبر رکھنا، یہ صفت ہے اللہ رب العزت کی۔ پھر زہار کا کفارہ جو ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار فرمایا، فمن لم یجد، فمن لم یجد، غلام آزاد کرنا ہے یا لونڈی آزاد کرنی ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، جس کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ترتیب ہے۔ اور ساتھ ساتھ ترتیب پہلے وہ، اگر اس کی طاقت نہیں تو وہ، اس کی طاقت نہیں تو وہ۔ لیکن کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ایسی کوئی شرط نہیں، جس طرح قسم کا کفارہ بیان ہوا تو وہاں او ہے، یعنی یا یہ یا یہ یا یہ، تو وہاں پر یہ نہیں کرنا کہ پہلے وہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا، بس اللہ رب العزت نے وہاں چونکہ ایسی شرط نہیں لگائی تو ہم بھی اس کو بغیر شرط کے او یعنی اختیار دیا اللہ رب العزت نے، ہم بھی وہاں اختیار ہی رکھیں گے، جیسے قسم کے کفارے میں اختیار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر آگے منافقین کے بارے میں بیان کرنا شروع فرما دیا۔ تو منافقین مکی دور میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا چیلنج بھی رہے ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے پریشان بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پریشان کیا، اور ایک عرصے تک ان کو برداشت بھی کرنا پڑا،
مجبوری بھی تھی، اللہ کا حکم بھی تھا۔ تو پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب نفاق کا پھر صفایا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کے ساتھ نرمی کا حکم دیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے سختی کا حکم دے دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اب منافقوں سے، کافروں اور منافقوں دونوں سے سختی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جہاد کریں، ان کے ساتھ سختی کریں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سختی فرمائی، بلکہ پھر اللہ رب العزت نے ان کا انکشاف بھی فرما دیا، وہ لوگ ظاہر بھی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سختی بھی فرمائی۔ پھر وہ جیسے پہلے مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، بعد میں پھر وہ نمایاں ہو گئے، تو قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں، ان کی نشانیاں بھی بیان کی گئیں، تو پھر آہستہ آہستہ صفایا ہو گیا۔ تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر نفاق موجود نہیں رہا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی نفاق کا خاتمہ ہو گیا۔ تو چنانچہ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نفاق جو تھا وہ مدینے والے لوگوں میں تھا، یعنی کچھ لوگ ایسے جو مدینے سے ہی تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے یا پھر فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، ان میں کوئی بھی منافق بالاتفاق، اس پر 1400 سال کے اہل السنہ علماء فقہا کا اس اتفاق ہے کہ مہاجرین میں سے، قریش میں سے کوئی منافق نہیں تھا۔ نفاق جو تھا وہ اہل مدینہ تھے، قرآن نے بھی یہ کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ تھے، اہل مکہ میں سے ہجرت کر کے آ گئے، فتح سے پہلے یا فتح کے بعد مسلمان ہو گئے، ان میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ تو یہ جو کچھ نیم روافظ ہیں اہل سنہ، اہل سنہ کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن حقیقت میں تو دوسری طرف کے ہی لوگ ہیں نا، ایجنٹ ہیں منافقین کے۔ وہ تو کھل کے کہتے ہیں نا، جو روافظ ہیں، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ بکواس کرتے ہیں۔ یہ جو نیم ہے نا، بہروپیے جن کو کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں تو رافضی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں فلاں کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے، لیکن منافق تو تھے نا، صحابہ میں منافق تھے، صحابہ میں سے منافق تھے نعوذ باللہ۔ اور پھر ان کا اشارہ کچھ جلیل القدر صحابہ کی طرف ہوتا ہے جن کی دشمنی اور انہوں نے کمر کسی ہوتی ہے، تو وہ نام تو نہیں لیتے لیکن بار بار اشارے کنائے میں یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل مکہ میں سے یا قریش میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ دنیا میں آپ کوئی ایسا محدث، مفسر، کوئی فقیہ، معتبر عالم پیش نہیں کر سکتے جس نے قریش میں سے یا اہل مکہ میں سے کسی کو کہا ہو کہ یہ منافق تھا۔ وہ سارے اہل مدینہ میں سے تھے، اور وہ بھی شروع میں تھے، اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ ان کا صفایا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم ہو پھر ان پر سختی کریں۔ اب دیکھیں جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر سختی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے فضائل بیان کیے، ان کی شان بیان کی، آپ نے ان کے سے رشتہ داریاں قائم کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیٹیاں لیں، ان کو بیٹیاں دیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ نفاق کا جو معاملہ ہے نا، صحابہ کرام میں سے کوئی منافق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ہماری تو اہل سنہ کی تعریف ہی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جس کی ملاقات ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور اس کی موت بھی پھر ایمان پر ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کو، منافقوں کو رضی اللہ عنہ بھلا کوئی کہتا ہے؟ کوئی منافق ہی ہوگا نا جو منافقوں کو رضی اللہ عنہ کہے گا۔
پھر عبداللہ بن ابی منافق ہے نا، تو کیا کبھی کسی مسلمان نے اس کو رضی اللہ عنہ کہا؟ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ صحابی ہوتا تو رضی اللہ عنہ ہوتا، منافق ہے تو رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ لہٰذا جن کو اشارے کنایے میں آپ منافق قرار دینا چاہتے ہیں، خود منافق بن کر ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافق ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تمہارا نفاق تو ہمارے سامنے آ گیا نا، یہ تو صحابہ ہیں، تم ان کو منافق قرار دے کر خود ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہو، تو منافق تم ہو نا۔ تو اس لیے یہ جو فتنہ ہے یہ اب امت میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی بنیاد تو جس نے رکھی ہے اللہ اس سے نمٹے گا۔ بہت ایک بڑی خلیج حائل تھی اہل السنہ اور روافظ کے درمیان میں، تو کچھ لوگوں کو بطور ایجنٹ استعمال کیا گیا کہ جو اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے، لوگ ان کو سنی سمجھتے تھے، انہوں نے اس خلیج کو ختم کر دیا۔ یعنی ایسی اپنے تحریریں چھوڑیں جن سے سنیوں نے سمجھا کہ بھئی وہی باتیں تو رافضی ذاکر کہتے ہیں، وہی باتیں ہمارے علماء نے لکھ دی ہیں، فلاں نے، تو فرق کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں فرق۔ تو جیسے ہی یہ فرق کم ہوا یا ختم ہوا لوگوں کے ہاں، تو پھر وہ دھڑا دھڑ رافضیت کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ تو یہ جو خلافت و ملوکیت نامی کتاب ہے، یہ یہی ہے۔ آپ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے بیچارہ کم علم، تو اس کو تو یہی لگتا ہے کہ جو رافضی ذاکر ممبروں پر بکواس کرتے ہیں وہی تو صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ پر وہی الزام دھرے گئے ہیں جو بکواس وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حقیقت میں رافضیت اور سنیت کے درمیان جو ایک دیوار تھی نا، اس کو گرا دیا۔ جو ایک خلیج تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے سمجھا کہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو بھائی بھائی بن گئے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد جو حال ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں، آج اہل سنت کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ رافضی بن چکے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، ایمان برباد کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس صورت میں منافقین کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان کی کچھ خصلتیں، ان کی کچھ بدعمالیاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور مسلمانوں مومنوں جو حقیقی مومن تھے ان کو پریشان کرنے کی کوشش، یہ اس دور میں بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی خصلت پرانی ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے کہ یہ لوگ ایمان والوں کو پریشان کریں گے۔ کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی نسبت کا دعویٰ کر کے وہ بھی کہتے تھے ہم جناب اللہ کے رسول سے بڑا ہمارا تعلق ہے، یہ بھی کہتے جی ہم تو اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی جا کے سرگوشیاں کر کے یہی تاثر دیتے تھے کہ ہمارا بڑا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج بھی یہی کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں مومنوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے خلاف سرگوشیاں، ان کے خلاف تدبیریں، مکاریاں آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو پریشان اس وقت بھی کرتے، آج بھی گالیاں دیتے ہیں، آج بھی صحابہ کرام کا ادب احترام کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی، اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا۔ نقصان اہل سنہ کا تو کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر سنی جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کی تدبیریں اللہ رب العزت خاک میں ملائے گا۔ جی سوال کسی کا ہے تو اب کر لیں جی آخر میں۔ السلام علیکم۔ جی محمود الرحمن بھائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا کہ کسی علاقے میں بیٹھے تو آدمی بات سے آپ کا بیٹھ کے سب کے ساتھ کام لے رہا ہے تو صحیح ہو سکتا ہے اسلام لینے کے لیے۔ آپ کی آواز نہیں صاف آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
السلام علیکم، ابھی آ رہی شیخ ہمارا؟ ورسم جی جی اب بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جی میں نے کہا کوئی محفل میں یا نہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو باہر سے آدمی آتا ہے کوئی، ہوں تو سلام لینے کے لیے سب کے ساتھ سلام لے رہا ہے، تو آدمی بیٹھے ہیں وہ کھڑا ہو جائے سلام لینے کے لیے، تو کر سکتے ہیں ایسا؟ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، استقبال کے لیے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ ہاں مجلس اگر محفل کوئی مطلب کتاب و سنت کی کوئی تعلیم ہو رہی ہے تو پھر تو سارے اس پر متوجہ ہو جائیں گے نا۔ ایک مثلا درس دینے والا بندہ ہے وہ بیچارہ منہ کو دیکھتا رہ جائے گا، سارے ادھر نعرے مارنے شروع کر دیں، لوگ اٹھ کے آگے سے بھاگ جائیں، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں مجلس محفل ایسی ہوتی ہے جس میں لوگ مطلب کچھ ایسی کھلی مجلس ہوتی ہے جس میں کوئی خاص بات نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے سب کی، پھر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو آپ آگے سے اس کو ریسیو کر لیں، اس سے سلام لے لیں، اس سے معانقہ کر لیں، تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر میں تشریف لاتی ملاقات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ان کا استقبال کرتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرتی ہیں، آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ یہ تو استقبال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو منع کیا گیا ہے کھڑا ہونا وہ ہے من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما، لوگ جس کو یہ چیز یہ بات پسند آئے کہ لوگ اس کے لیے بے حس و حرکت کھڑے ہو جائیں، تمثیل بتوں کی طرح بالکل ٹینشن، تو جس کو یہ چیز پسند ہوتی ہو نا اس کے لیے وعید ہے۔ جی طارق بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، یہ جو آج کل کانفرنسوں میں اور دروس وغیرہ میں جلسوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ نہیں جی کیا حیثیت ہے، نعروں کی کیا حیثیت ہونی ہے جی؟ دیکھیں ایک تو ہے ایک انسان یعنی جوش اور جذبے میں آ جاتا ہے اور جذبات میں بے اختیار اس کے منہ سے کوئی بات اللہ اکبر نکل جاتی ہے، سبحان اللہ نکل جاتی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے اصل میں نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے جذبات کو ابھارنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کر دیتا ہے۔ ہاں اگر اس کو کوئی اجتماعی ذکر جس طرح ہوتا ہے نا، اجتماعی ذکر کی کوئی صورت کوئی بنائے تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی۔ عموماً ہمارے جلسے میں ایسا نہیں ہوتا، ایک تو ہے کہ یعنی کوئی ادب بھی ہوتا ہے کسی مجلس کا، کسی محفل کا، یا اس محفل کا انتظام بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا ہی نہ ہو کہ وہ یعنی بے حقیقت ہو جائے سارا معاملہ ہی، یا کوئی جو ہے نا وہ درم برم ہو جائے معاملہ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی نعرہ اس طرح لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ذکر کرنا تو نہیں ہوتا، مثلا نعرہ تکبیر کوئی لگاتا ہے اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا بھی سارے اللہ اکبر کہو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں، مقصد تو سب کو ہوتا ہے شیخ کہ محترم، ہوں ایک خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، ہوں قرآن و سنت سنا رہا ہوتا ہے، ہاں جبکہ ادھر سے دوسرا خطیب آتا ہے تو نعرے پہ نعرہ، اور وہ بیچارہ غلط ہے قرآن نا، و یہ سنت تو کی غلط آواز۔ بات، یہ تو غلط بات ہے نا، ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو گویا کہ آپ نے اس خطیب اور وہ جو دعوت آپ کو کتاب و سنت کی کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کے تو آپ کی توجہ ہی ختم ہوگی نا، سارے لوگوں کی، بلکہ محفل ہی برباد کر دیا آپ نے، یہ تو بالکل نامناسب، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو خطیب صاحب نے پیچھے رکھنا چاہیے تھا، انہوں اندر بن کے رکھو، جدوں ختم ہو جائے اس کا درس پھر اس کو لے آئیں وہ سارے کھول کے ذرا کوئی نعرے شارے مار لیں۔ اور نعروں کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے تو وہ تو خوشنودی فلاں کی یا مطلب بڑا بڑا کچھ ہے، اللہ معاف کرے، بات تو اصل میں تو بات ہے نیت کی، اور دوسری ماحول اور حالات کی بات ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا، بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ ایک انسان ایک مطلب عالم تقریر کر رہا ہے، کوئی بات ایسے آ گئی انسان بے ساختہ اللہ اکبر نے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے کہہ دے، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ ویسے ہی وہ سوچتا ہے
مثال کے طور پر ایک خطیب ختم نبوت پہ تقریر کر رہا ہے، لوگ موجود ہیں، مجمع بہت زیادہ بھرا ہوا ہے لوگ، وہ سمجھتا ہے کہ خطیب نے ایک ایسی بات کی ہے کہ سب کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور سب کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر وہ عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم ختم نبوت پہ جان بھی، اور ضرورت ہے اس علاقے میں کہ لوگوں میں ختم نبوت کا جو ہے احساس بیدار کیا جائے، اور وہ مطلب ایسا کو نعرہ لگا دیتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا مل کے بیک زبان اس چیز کا اظہار کر دیں، تو میرے خیال میں وہ بھی اس کی نیت پر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی جو ہمارے جلسوں میں جس طرح ہوتا ہے یا پروگراموں میں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ معاف کرے، بہت سی خرافات۔ شیخ محترم، ایک خطیب تقریر کر رہا ہے اور بار بار کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہو، اب اونچی آواز سے کہو، نہیں ذرا یہ بھی زیادہ نہیں، اونچی آواز نہیں سے نہیں کہو۔ نہیں، یہ بھی مناسب نہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بندہ دیکھ رہا ہے جزاک اللہ خطیب خیر۔ سارے سو رہے ہیں، لوگ ستے پے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا تانگ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیچارے سو رہے ہوں، پھر تجھے تقریر کی کرنی ویسے ہی نہ کرو، انہوں نے سون دیو، یہ لوگوں کے آرام کا خیال کرنا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے صحابہ کرام کا، روزانہ ان کو درس نہیں دیتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانا یتخولنا بالموعظہ کراہت السآمۃ علینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ہمارا خیال رکھتے تھے کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ تو یہ بیچارے جو ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند کے غلبے سے، تو ان کو اگر آپ زبردستی بیدار کریں گے تو ظاہر ہے پھر کیا ان کا فائدہ ہے۔ تو ایسے لمبے پروگرام بھی نہیں ہونے چاہیے، ایسا وقت مناسب ہونا چاہیے، لوگ آئیں اور واعظ و نصیحت حاصل کریں اور گھروں کو جائیں، ٹھیک ہے؟ لمبے چوڑے 10 10 گھنٹے، 5 5 گھنٹے، 6 6 گھنٹے، یہ کوئی نہیں، یہ فائدے کی بجائے نقصان ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی استاذ ہے مثال کے طور پر، وہ دیکھتا ہے شاگرد سو رہے ہیں مجلس حدیث کی، تو وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ سب بیک زبان بولیں بھی، فلاں بات کا ترجمہ کیا جی سب بتاؤ، جیسے میں کہتا ہوں کہ استحوذ علیہم الشیطان، سب بولیں جی استحوذ کا کیا معنی ہے، سب بول دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اسی طرح خطیب بھی سامعین کو پوچھ لیتا ہے، مثال میں نے کیا بتایا ہے جی فلاں چیز کا کیا اجر ہے، وہ سارے بول کے بتا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ سب کہو سبحان اللہ، سب کہو الحمدللہ، سب کہو ماشاء اللہ، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی؟ کس کی؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی تھی؟ کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں نہیں، کس نے کہا بھائی نہیں کی؟ مرزا کہہ رہا تھا ایک دن کہ انہوں نے آخری وقت تک بھی نہیں کی تھی بیعت۔ مرزا کا کہنا ہے، کیا مرزا جھوٹا بندہ ہے، جھوٹا جو مرضی جھوٹ بول دے، اس نے پہلے ہی اتنے بولے ہوئے ہیں، ایک اور بول دے گا، اس کو کیا اس سے پرواہ ہے؟ جب تک ابلیس نہیں ہے نا دنیا میں تو جھوٹ بھی رہے گا نا، قیامت جی، تک وہ ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، تو وہ جھوٹ بھی بلواتا رہے گا لوگوں سے، جھوٹ پھیلاتا رہے گا۔ تو شیخ جو کہتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے تھے اور چلیں پہلے سیدنا وہ عمر ان پر نام نہیں بتائے تھے تو پیش کرے نا، بھی فلاں فلاں کا نام بتایا تھا، پیش کیوں نہیں کرتا؟ وہ آج تک بتایا تو نہیں اس نے بھی کون کون سے منافق تھے؟ جی، بھی اس کو کس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے تھے؟ بالفرض اگر بتائے تھے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا، اس کو کیا فائدہ ہوا ان ناموں کا بتانے کا؟ اس کو پتہ چلا کہ وہ کون تھے، پتہ چلا تو پیش کر، بات ہی ختم کر دے، اس کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم جو کہتے ہیں منافق منافق، تو یہ دیکھو جی یہ منافق ہیں جن کو تم سے ابھی کہتے ہو وہ اصل میں منافق ہیں، تو لائے پیش کر دے دلیل، وہ لسٹ پیش نہیں نہ آج تک کر بھی نہیں سکا۔
अक्सर ये कहता है वो, सैयदना उमर ने कहा, हुज़ैफा मैं कसम दे के पूछता हूँ मेरा नाम तो नहीं। तो उसने बकवास है कहा निरी, नहीं है। निरी, निरी बकवास, झूठ है परले दर्जे का। सही। हाँ जी। नहीं, वो कहता है कि उमर रजी अल्लाह नु देखते थे कि जिस जनाजे में हुज़ैफा रजी अल्लाह नु शरीक नहीं हुए, उसमें शरीक नहीं होते थे कि ये मुनाफिक होगा, इसलिए जी इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल। नऊजुबिल्लाह, बकवास का सब झूठ बोलता है। लेकिन शेख बहुत सारे ऐसे भी हैं मुतासर नौजवान बच्चों के, कौन से सब पढ़े लिखे होते हैं, बहुत उससे ना मुतासर बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, फितना इसे कहते हैं, लोग मुतासिर होते हैं ना फितने। गुलाम मोहम्मद कादियानी आया था तो उस वक्त भी लोग मुतासिर हुए, आज भी देखें करोड़ों की तादाद में है उसके मानने वाले। कोई बात जी नहीं, जी हमारा बिल्कुल। काम तो है कोशिश करना, मेहनत करना उस फितने के खिलाफ, हम कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला उसको शर्फ कबूलियत से नवाजे। हाँ तो जिनके नसीब में हिदायत लिखी है वापस आ रहे हैं, आ जाते हैं, आ चुके हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जिनके नसीब में हिदायत नहीं है, हाँ। बदबख्ती है, उनको जो मर्ज़ी कर ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदबख्तों को नहीं बचा सके ना। कितने लोग थे जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर किसकी दावत, उसलूब, अल्फाज, मानी, मफाहिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आपको भी अल्लाह ने फरमाया कि आप उन पर दरोगे नहीं हैं। ठीक है, यानी आप ज़बरदस्ती उनको नहीं कर सकते ना। कोशिश बलागे मुबीन ही है वो, हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं बस। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल हदीस का सबक हम पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से। किताब बदिल वाही, दो हदीस हमने पढ़ ली थी, तीसरी इंशाल्लाह कल वहाँ से तीसरी हदीस से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर 8:15 बजे हाजिर होंगे। आप मुताला करके तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।